اگر ہم صرف اسی ایک دعا پہ بات شروع کر دے اور اس کی شرح میں چلے جائے تو ہمارا پورا وقت اسی پہ لگ جائے گا کہ اس دعا کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اور اسی طرح دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم یعنی قرآن مجید، الکتاب سے مراد قرآن مجید، کتاب کا علم سکھا۔ دوسری بات والحساب، حساب و کتاب سکھا، وقہ العذاب، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دعائیں آپ ان پہ اگر گہری نظر کے ساتھ غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی ان دعاؤں سے بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت، خلافت اور حکومت کی طرف اشارے مل رہے ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، یہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، صحیح قیادت کرے اور لوگوں کے امور کو صحیح سنبھالے، مہدیا، ہدایت یافتہ بنا دے، جب تک یہ زندہ رہے ہدایت اس کا ساتھ نہ چھوڑے، یہ ہدایت کے ساتھ جڑا رہے، وحدی بھی ہی، اور اسے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے کہ لوگ کثیر تعداد میں اس کی وجہ سے دارہ اسلام میں داخل ہو۔ اور واقعتاً جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہے، 40 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت کا دائرہ کار تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 40 سے لے کے 66 لاکھ 5,000 مربع میل تک یہ سلسلہ وسیع ہوا ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور اس سے پہلے بھی جو فتوحات ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری دعا ہے، اے اللہ اس کو کتاب کا علم، قرآن مجید کا علم سکھا دے، کیونکہ قرآن مجید کا علم، اس کی تفسیر اور تعلق بالقرآن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر قائد بنا دیتی ہے۔ جب بھی کبھی پریشانی آتی ہے وہ قرآن سے رہنمائی لیتا ہے۔ بالحساب، اس کو حساب سکھا دے، حساب و کتاب کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہو، جس کے پاس قیادت ہو، اس کے سامنے معاملات ہو۔ اور اسی طرح آخر میں وقہ العذاب، اس کو عذاب سے بچا۔ یعنی اس دعا میں یہ راز مضمر ہے کہ اگر دور حکومت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کو عذاب سے بچانا ہے، اللہ اس کو معاف کر دینا۔ یہ دعائیں کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر برابر شریک رہے، یعنی یہ جنگ ختم نبوت کی جنگ تھی، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ختم نبوت کے جو منکرین تھے اور مسیلمہ کذاب جو دعویٰ کرنے والا تھا تو اور اس کے حواری، ان کے خلاف جنگ کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر حصہ لیا ہے۔ اور اسی طرح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید، چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور فہم، فراست کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ عرب کا کسرا ہے، معاویہ عرب کا کسرا ہے، اور کہا کرتے تھے لوگوں تم کیسر و کسرا کی باتیں کرتے ہو اور ان کی شان و شوکت کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس معاویہ جیسا مدبر انسان موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں ان کو ذمہ داری دی۔ کیساریہ ایک علاقہ تھا، یہ بہت بڑا علاقہ تھا،
کہ آپ نے لشکر کشی کرنی ہے، ان کو لیڈر بنایا اور یہ علاقہ فتح کرنا ہے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے گئے اور کساریہ علاقے کا